صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل عزت تکریم سامعین و ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے دعا۔ دعا کیا ہے، کب مانگنی چاہیے، کیوں مانگنی چاہیے، کب قبول ہوتی ہیں، کب قبول نہیں ہوتی، اور دعاؤں میں کیا مانگنا چاہیے۔ اپنے مختصر وقت میں یہ سارا انشاءاللہ آج بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ سیدھا راستہ دکھا کرتے ہیں، صرف دیکھ لینے سے تو آپ نہیں پہنچ پاتے، چلنے سے منزل مل جاتی ہے۔ جیسے کہ آج اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہیں تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل پر تو پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے سے تو آپ نہیں پہنچتے منزل پر، چلنے سے پہنچتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری علمی گفتگو بھی ہے، جس کا وقت نہیں، آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ صراط، راستہ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، یا اللہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں یہ بھی قرآن مقدس بتاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، یاد دہانی کروا دیتا ہوں۔ سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ 4 طرح کے ہیں، ان میں سب سے پہلے لوگ ہیں اللہ کے نبی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہے، والصدیقین، اور صدیق جن کو اللہ تعالیٰ نے درجہ صداقت عطا فرمایا ہوا ہے وہ انعام یافتہ ہیں، والشہداء، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اور اسلامی سلطنت کی قیام کے لیے جو بھی لوگ شہید ہوئے وہ انعام یافتہ ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے، نیک بندے، صالحین، صالح لوگ، نیک لوگ جو ہیں وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلنا مانگیے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا مانگنا ضروری ہے، اور ان کے راستے پر چلنا بھی اور ان کے نقش قدم کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ہیں ان کے جیسے ہم ہو جائیں یا پھر ان کے نقش قدم پر ہم چلیں تو تب ہم کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ آج کل روزی روٹی کمانے کے لیے بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو بزنس میں بڑی بڑی فارمز کو اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں بزنس کے جو انہیں فالو کرتے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ کامیاب ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی ہی چیز لاتے ہیں اور فرسٹ ٹائم لاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی 2-4 کامیاب ہوتے ہیں اور بس ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو بزنس میں بھی اگر آپ چاہیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے سے پہلے والوں کو آپ فالو کرتے ہیں تب آپ کامیاب ہوتے ہیں۔
تو جب آپ کی دنیا میں دولت مند بننے کے لیے بھی لوگوں کو فالو کرنا ہے اور آپ کرتے ہیں، چاہ کر بھی کرتے ہیں، نہ چاہ کر بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے۔ کسی بھی بزنس میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ بزنس پہلا بزنس نہیں ہوتا دنیا میں، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے ضرور انویسٹ کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار تو قرآن میں بتا دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلو۔ اور آج کل موجودہ دور میں بہت سارے لوگ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں مشکوک اور اعتراض والی زبان قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اعتراض والی، اللہ کے نبی کی ذات اعتراض کی زد میں، صدیق اکبر کی ذات اعتراض کی زد میں، اور شہداء چاہے وہ غزہ کے شہداء ہیں یا کشمیر کے شہداء ہیں یا دیگر، ان کے معاملے میں بھی عجیب عجیب باتیں، اور اولیاء اللہ صالحین وہ بھی اعتراضات کی زد میں۔ میں صالحین کی اگر بات کروں، دربار پہ جانا جائز کوئی نہیں، 11ویں منانا جائز کوئی نہیں، اور پیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پیر تو 2 نمبر ہوتے ہیں، اور پیروں کے خلاف تو پوری سازش چل رہی ہے، اور پیر تو گمراہ کرتے ہیں، ڈائریکٹ تم اللہ کو مانو اور صرف اللہ کی مانو، کیا اللہ ڈائریکٹ تمہاری نہیں سنتا، کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہاری نہیں مانتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ چاروں یہ انعام یافتہ ہستیوں کا ذکر جو اللہ نے کیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو اور انہیں فالو کرو اور ان کے نقش قدم کا راستہ مانگو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہیں۔ انعام یافتہ اللہ نے بتا دیے، انہی 4 انعام یافتہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہ یہ ٹارگٹ ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، مگر جو لوگ اس طرح کی سازشوں میں آ رہے ہیں وہ تو بدبخت ہو گئے نا، کلمہ پڑھ کر بدبخت ہو گئے، مسلمان بن کر بدبخت ہو گئے، اور نبی کے امتی کہلوا کر بھی بد نصیب منافقین کے اندر ان کا شمار ہو رہا ہے۔ جو بندہ ان انعام یافتہ ان 4 میں سے کسی ایک یا 4 انعام یافتہ ہستیاں جو ہیں، کون کون 4؟ اللہ کے نبی اور صدیق اکبر اور شہداء اور اللہ کے سچے ولی، جو بندہ ان 4 کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، ان کے بارے میں مشکوک معاملات رکھتا ہے، وہ منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اور جو اس طرح کی منافقت کرتا ہے بالآخر وہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے۔ دنیا میں سے کچھ کہے کوئی یا نہ کہے، وہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے، اس کی قبر میں آگ جلتی ہے، اور صبح قیامت تو پھر اس کا حشر پورے کائنات دیکھے گی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ ان 4 ہستیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی، انعام یافتہ 4 ہستیاں، نبی، صدیق، شہداء اور اولیاء، ان 4 میں سے کسی کے بارے میں بھی اپنے دل میں کچھ نہ لانا۔ جو آپ کو معلومات ملی ہیں، جو آپ کو کسی کے خلاف باتیں ملی ہیں، جو کسی کو آپ نے کسی مولوی صاحب کی، کسی خطیب صاحب کی، کسی سکولر صاحب کی یا کسی تجزیہ نگار کی باتیں سن لی ہیں، یا کوئی چیز آپ کے پاس کسی کے اللہ کے ولی کے خلاف آ گئی ہے، تو وہ وقتی معلومات ہو سکتی ہیں، ان میں آ کر اپنا ایمان خراب مت کرنا کبھی۔ ہاں، تو دعا کی طرف چلتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کو مانگنے کے لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا راستہ مانگو، صرف کامیابی کا معیار وہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزاریں اللہ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، تو اسلام میں کامیاب وہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتا رہے اور اس پر چلتا رہے اور کوشش کرتا رہے۔ تو پتہ چلا دعا بڑی خاص چیز ہے، دعا مانگتے رہیں گے تو ملتا رہے گا، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو دعائیں مانگتے ہیں نا، ان کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا سبب ہے؟ کبھی اس پر سوچا؟ ہمیں اس پر غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ دعا قبول نہ ہونے کی،
بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی چیز ہے رزق کا حرام ہونا. جو حرام رزق کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حدیث میں واقع ہے اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث طویل ہے، میں اس کا آخر جملہ کہوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بھوکا ہے، پیاسا ہے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، صرف احرام ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور دعائیں مانگ مانگ کے تھک رہا ہے، اس کے باوجود اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. صحابہ سے پوچھا پتا ہے تمہیں کیوں؟ تو صحابہ تو پہلے ہی سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب آقا علیہ السلام کیا فرمانے والے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رزقہ حرام وَأَكْلُهُ حرام وَشُرْبُهُ حرام یعنی وَمُطْعِمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام فَإِنِّي يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. کہ جس کا کھانا حرام ہے، جس کا پہننا حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے، تو اس کی دعا اللہ قبول کر لے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا اگر آپ جاننا چاہو کہ کون سا شخص ہے جو مکے جا کر بھی محروم واپس آیا، تو وہ کوئی اور گناہگار نہیں آ سکتا واپس وہاں سے. کوئی اور گناہگار واپس جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو، مکہ جا کر وہ واپس خالی نہیں آ سکتا. جس کے حرام والا خالی آتا ہے. اب آپ بتائیں کدھر ہیں عمرے ہمارے؟ کدھر گئے ہمارے حج؟ کدھر گئے ہمارے بیت اللہ کے چکر؟ کدھر گیا ہمارا سعی اور طواف اور یہ سارے دکھاوے؟ ختم. کیونکہ اللہ کے نبی نے مہر لگا دی ہے. اس لیے اپنا رزق حلال کیجئے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور حرام رزق والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. پیر صاحب سے تعویذ لے لو، وظیفہ لے لو، اسم اعظم لے لو، بیت اللہ چلے جاؤ، نمازیں پڑھو، جو کچھ بھی کرو، اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے، صحیح بات، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم نے رزق حرام کرنے کے لیے پورے ادارے بنائے ہوئے ہیں. آج تو یہ ہے. آگے گناہ، ایسا گناہ کہ جو بندہ کرتا ہی رہے اور چھوڑے نہ. اور دوسرا جلد باز انسان، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. مایوس انسان، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اچھا گناہ کا میں نے بتا دیا کہ جو ایک طرف آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور نیت کر بھی کر رہے ہیں. ہاں ایک ہوتا ہے بغیر نیت کے ہو جانا، بشر ہو گیا یا اللہ معاف کر دے، پھر ہو گیا معافی مانگ لی، پھر ہو گیا معافی مانگ لی. حتیٰ کہ صبح سے لے کر شام تک ایک انسان اگر 70 بار خدا نخواستہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، نہیں ایسا ممکن نہیں کہ انسان کر سکے. ہاں انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ کر سکے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا راستہ کھول دیا ہے ہمارے لیے بخشش کا کہ ہمارے بس میں نہیں کہ اتنے گناہ بھی کر سکے. تو یہ کیوں کھولا ہے کہ بندہ معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے. اس لیے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا ہے آپ وہاں اس کی معافی مانگیں، اور اگر نفس سے مغلوب ہو کر دوبارہ ہو جائے تو اللہ پھر معاف کرے گا. پر اگر آپ نے نیت یہ کی ہے کرنا تو ضرور ہے، چلو معافی بھی مانگ لیتا ہوں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی کرنا تو ضرور ہے پھر معافی مانگ لیتا ہوں، نہیں. یعنی اس میں صرف ایک فیلنگ کا فرق ہے، سوچ کے ایک زاویے کا فرق ہے بس، باقی سب سیم ہے. کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شرابی ہے، میں آپ کو صاف مثال دے دیتا ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی شرابی ہے، اس سے ہو گئی، پی لیا اس نے، اور ایک رات میں کوئی 70 گلاس نہیں پی سکتا، نہیں 70 گھونٹ بھی نہیں پی سکتا. آپ اندازہ کر لیں، بس بھی نہیں ہے، اس کا سٹمک نکل کے باہر آ جائے گا، اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا. اللہ نے تو 70 بار کی معافی دی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ 70 بار کرو تو معافی مانگو، نہیں. فرق بتانے لگا ہوں. فرق یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی نے ڈرنک کر لیا اور اسی وقت اس نے معافی مانگی یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کر دیتا ہے.
اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. پر اگر نیت میں یہ ہو کہ دوسرا پیک بھی میں نے ضرور پینا ہے اور میں معافی مانگ رہا ہوں، اس کی نہیں ہوتی. فرق سمجھ آ گیا؟ تو اس لیے گناہ پر یوں اصرار کرے کہ دوبارہ گناہ کرنے کی پکی نیت ہو، نہیں قبول ہوگی. تو پکی نیت نہ کرو نا، یہ مان جاؤ کہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے یا اللہ آخری بار میں کہتا ہوں. تو کوئی بات نہیں، ماں باپ کے سامنے بچے بھی تو ہر بار عبادت کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ. ماں اب نہیں کروں گا، اور جو جھٹ بات پھر کرتا ہے، جھٹ بات اگلے دن کی بات نہیں کرتا. ماں صبح سے شام تک آپ نا اگر جاننا چاہو تو ماں اور بچے کا بس تماشا دیکھ لیا کریں ایک دن کا، کہ کسی بھی ماں اور بچے کا بیٹا یہ نہیں کرو، اچھا اماں نہیں کرتا، اماں خوش ہو جاتی ہے. بچے نے یہ تو کہا ہے میں نہیں کرتا، ماں کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد اچھا ماں کو پتا ہے کیسے نہیں کرنا ہے، کیونکہ بچہ جو ہوگا سمجھ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر بعد پھر جب وہ ماں کی حکم قبولی کرتا ہے بظاہر، تو ماں پھر ڈانٹ، تم نے تھوڑی دیر پہلے کہ اچھا اماں نہیں کرتا. یہ بچے اور ماں کا صبح سے شام تک کا کھیل ہے. مگر اس میں جب بار بار بچہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، ماں خوش ہو جاتی ہے. تو رب کو کر لو نا راضی. یہ انداز ہے، یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کرے. اگلی بات، جلد باز. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ عبادت پر بھی احساس نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے نماز پڑھنی ہے، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا مسجد میں، ابھی دیکھ لیجئے گا، ہم نے نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جب ہم سلام پھیریں گے نا، ہمارے جوان باہر یوں بھاگتے ہیں کہ جیسے باہر لنگر بٹ رہا ہے. اور اب اگر یہ نہیں پہنچے گا نا تو بیچارہ اگلے پورا مہینہ تک روٹی لبنی کوئی. یہ والا حال ہے. غلط ہے. جتنا مرضی آپ کو جلدی ہے یا کہیں کام ہے، اگر آپ کسی کی جان جانے یا بڑا نقصان ہو جانے کا خطرہ اگر ہے تو سلام پھیر کر ضرور بھاگیں. اللہ کا حکم ہے کہ بھاگیں تاکہ اگلے کی جان بچے. ہاں حکم میں بتا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ کسی کی جان جا رہی ہے، مستقبل خراب ہو رہا ہے، کسی کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، ادھر نماز بھی پڑھنی ہے، تو آپ نماز مکمل کر کے سلام پھر اڑ کے چلے جائیں. بے شک سامنے دوڑنے سے کوئی اعتراض نہیں. اور اگر روٹین کی آپ کے کام ہے جو آپ ہر جمعے کرتے ہیں، تو اگر آپ 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو کون سی قیامت آنے والی ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو ہو کیا جانا ہے؟ کچھ نہیں ہونا. پر جب آپ نے نماز بھی ادا کی اور بھاگ کے چلے گئے اور آپ نے دعا بھی نہیں کی تو بہت بڑی محرومی کا شکار ہو گئے. آپ جس نفع کی طرف یہاں بھاگ کے جا رہے ہیں نا سلام کی فوری بعد، وہ اتنا سا نفع ہے، اور دعا میں شامل ہو کر دعا کر کے جانا، آپ یوں سمجھو آپ نے اللہ کا خزانہ لوٹ لیا. اس کا یہ مطلب ہے. تو لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو مخلص عبادت کرتے ہوئے دل سے. اور اللہ تعالیٰ بے شک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. بے شک. اچھا حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اگر میں دعا کروں نا اور میں دعا میں جناب 15 منٹ لگا دوں، یہ حد سے بڑھنا ہے. صحیح بات. کیونکہ پیچھے دعا کی بات ہو رہی ہے نا، تو دعا کرنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کب دعا لمبی کرنی ہے. حتیٰ کہ آپ سمجھتے ہوں گے ہمارے علامہ صاحب جو ہے نا جناب چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں. مجھے کئی اب آپ کہتے بھی ہیں تھوڑی قرات لمبی کیا کریں، ہمیں سکون آتا ہے. یس سکون تو مجھے بھی آتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تقریر اگر لیٹ ہو گئی ہے اور اگر لمبی قرات کر لی تو ہو سکتا ہے کوئی لیٹ ہو رہا ہو. ماشاءاللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو، جو مصلی امامت پر کھڑا ہو، اماموں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ فجر اور مغرب کے علاوہ لمبی قرات نہ کریں کیونکہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں. اسی طرح لمبی دعا بھی نہ کریں. میرے وہ تمام بزرگ علماء، میرے وہ تمام بزرگ لوگ، آپ سب کے لیے یہ بات ہے، اگر آپ کو کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو خدا کا واسطہ اسپیکر جلدی چھوڑ دیے گئے. صحیح بات. نہیں چھوڑتے بھائی، دعا میں بھی اسپیکر نہیں چھوڑتے. ایسا لگتا ہے دعا نہیں ہو رہی، تقریر ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے. غلط ہے یہ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
اس پوائنٹ کی طرف ہمارے اہل مذہب کی توجہ ہی کوئی نہیں. ہاں اسی طرح نعت خان ہے تو نعت خان کو مائک دے دو، وہ سمجھتا ہے آگے سے واہ واہ آ رہی ہے، میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف حوصلہ افزائی کی بات کر رہا ہوں. آگے سے واہ واہ حوصلہ افزائی آ رہی ہے، وہ کہتا ہے بس پہلا بھی میں تے آخری بھی میں تو لوٹ لی، تو لوٹ نہیں لئی تو اگلے نے غور کر دیتا ہے. بس کر، تشنگی رہنا ضروری ہے. بس صحیح بات ہے، یہ تشنگی رہنا ضروری ہے. تشنگی ہوگی تو آئندہ کچھ اسپیشل بھی آپ کو بلا لے گا. اور اگر آپ نے تشنگی ہی ختم کر دی، اگلا پڑھے تو رج گئے، ہمیشہ واسطے کوئی نہیں بلائے گا، یا ہمیشہ کے لیے بور کر دیا. اب جب آپ ابھی آپ نے مائک پہ آئے نہیں ہوں گے، لوگ پہلے سوچیں گے یار تو چھڑ سی کوئی نہ، ایسے ہی ہے. تو تشنگی باقی رکھیں، چاہے کوئی بھی کام ہو تشنگی باقی رکھیں، طلب رہنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بارے میں بھی فرماتا ہے طلب رہنی چاہیے. ہاں یہی وجہ لمبی قرات نہ کرو، 5 ٹائم آنا ہے، مسجد دل میں مسجد میں اٹکا رہے اور جسم جہاں مرضی ہو. اللہ بھی یہی چاہتا ہے تشنگی کا باقی رہے. لہذا دعا میں جو لوگ بہت جلدی دعا کرتے ہیں، ایک تو طویل کی بات کر رہا ہوں نا میں، ابھی میں جلدی کی طرف آتا ہوں. جو لوگ جلدی دعا کرتے ہیں بس آ چکے تھے، چلو جی، اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. اور جو لوگ جلدی کے الفاظ میں دعا کرتے ہیں، یعنی میں نے 10 چیزیں مانگنی ہے نا تو میں 30 سیکنڈز میں وہ 10 چیزیں اللہ سے مانگ لوں، یہ تو ایک بھی نہیں لگنی. آپ امتحان دینے گئے ہیں یا آپ نے تقریر کی ہے یا آپ اپنے امی ابو یا اس استاد جی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اتنی جلدی میں مانگ رہے ہیں کہ اگلے کو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، تو تم دیسی کی. اچھا یہ میری اور آپ کی مثال ہے، اللہ کی یہ مثال نہیں. مگر اللہ تعالیٰ اس انداز کو اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی شمار کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں ایسے مانگنا ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں ایسے مانگنا ہے جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے. بس ختم، گل نہیں ختم. ایسے مانگنا ہے جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے. اب آپ نے یہ غور کرنا ہے بچے کو دیکھ کر کہ بچہ کیسے مانگتا ہے، بلک کر، ترسا ہوا، آخری بار عاجزی سے، آواز میں درد ہے، کبھی آنکھ میں آنسو ہے، کبھی التجا ہے، کبھی بار بار تکرار ہے، اماں یہ دے دو، اماں یہ دے دو، اماں کھانے کو دے دو، اماں کھانے کو دے دو، اماں بھوک لگی ہے، اماں جلدی کرے نا، اماں کیوں نہیں دے رہی ہے نا. ایسے کہتا ہے نا بچہ، اللہ ایسے ہی چاہتا ہے آپ کو اللہ سے مانگو، فوری ملے گا، وہ انداز ہونا چاہیے. اور اگر آپ جلد بازی میں مانگو گے تو پھر کیسے، یہ تو ادب کے خلاف ہے. اس لیے اللہ چاہتا ہے بندہ میرا 2 جملے مانگ لے. اللہ نیت کو تو جانتا ہے نا کہ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب بھی مانگے نا تضرعا و خفیہ، آپ تضرع سے عجز و نیاز سے مانگے، جلد بازی نہ مچائیں. پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو رزلٹ میں جلد بازی کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں کہ بس مجھے فوری مل جانا چاہیے. اچھا انسان ہے نا، ہم جلد باز ہیں. ہاں وقال الانسان عجولا، اللہ نے انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے، تو واقعی میں ہم جلد باز ہیں. اللہ فرما رہا ہے جلد بازی نہ کرنا، اللہ کو پتا ہے. تو ہمارے ہاں سال 2 سال 3 سال 4 سال بہت لمبا عرصہ ہو گیا، کہتے اتنا عرصہ ہو گیا دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. نہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے بھائی بہنیں مرد اور عورتیں ہیں، وہ کہتے ہیں پیر صاحب کے پاس بھی جا کر پیر صاحب تعویذ دے دینا، اگلے ہفتہ تو بڑی دور کم تے ہوئے کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے تیرا ہونے کوئی نہیں، تیرے میں صبر ہی نہیں ہے. ہاں صبر ہی نہیں ہے. تو جو بندہ اتنی جلد بازی مچا دیتا ہے اس کا کوئی نہیں ہوتا. جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو نہیں ہوتا. آپ کو صبر کرنا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنے کو قرضہ نہیں دیا ہوا کہ اللہ ہر صورت ہی قبول کرے آپ کی مرضی کے مطابق. اللہ قبول کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، پر آپ اپنی مرضی کے مطابق کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی مرضی کے مطابق مانگو تب قبول کرے گا. تو آخری بات مایوسی. بہت سارے لوگ ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، پھر ان کی تربیت بھی کی. لوگ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ہاں بچہ ہو جائے تو دے دے. یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں بخشے جاؤں تو مجھے معاف کر دے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو اللہ دے احسان کر رہے. استغفر اللہ. نو، یہ مانگنا جائز ہی نہیں.
ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. یا اللہ جو تو چاہتا ہے مت مانگو، ڈرو اللہ کی چاہت سے. بے شک. ہاں ہمیں اللہ کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم راضی ہیں. نہیں یا اللہ ہم بڑے ہیں، تیری رضا تو کربلا والوں نے نبھائی ہے. اللہ سبحان. تیری رضا تو حضرت زکریا نے آرے سے چر کے نبھائی ہے. تیری رضا تو حضرت یعقوب نے 40 سال جدائی میں آنکھیں دے کر نبھائی ہے. ہم کون ہیں تیری رضا کے مطابق چلنے والے؟ اللہ یا اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ایسے مانگو، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے اور یقین کے ساتھ مانگو. یا اللہ مجھے اولاد نہیں مل رہی، مجھے عطا فرما دے اپنے نبی کا صدقہ تو یوں مانگو. یا اللہ میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، یا اللہ تو میرے رزق میں برکت ڈال دے اپنے حسین کا صدقہ یوں یقین سے مانگو. بیچ میں بات رکھ کے مت مانگو، نہیں ملے گا. اور یقین کے ساتھ مانگو، یقین والے الفاظ کے ساتھ مانگو، یقین والی فیلنگز کے ساتھ مانگو، تب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ ایسے مانگو. اور دعا کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، نبی کا صدقہ مانگو. 4 لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، ان میں سے کسی کا بھی صدقہ مانگ سکتے ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے نبیوں کا صدقہ مانگو، صدیق کا صدقہ مانگو، شہداء کا صدقہ مانگو، ولیوں کا صدقہ مانگو. میں نے صرف قرآن کا ترجمہ بتا دیا ہے. اب یہ ان کی تشریح کرنا چاہیں تو آپ سوچتے رہیں. ولیوں میں داتا صاحب ہیں، تاجدار گولڈا ہیں، حضرت صدیق اکبر عظیم ہستی ہیں، اور اسی طرح حضرت بری امام سرکار ہیں، حضور غوث اعظم ہیں، امام رفاعی ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، اور پاکستان پنجاب میں اور آپ کے اپنے اپنے حلقوں میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان سب کا صدقہ اپنے مرشد کا صدقہ مانگو، اللہ تب بھی عطا فرما دے گا. پر دعا میں وسیلہ ڈال کے مانگو گے تو قبول ہوگی. یہ بھی اللہ کا معیار ہے. دعا میں وسیلہ ڈال کے مانگو گے تو قبول ہوگی، اور دعا بغیر وسیلے کے مانگو گے تو لٹکی رہے گی. اسے دعائے معلق کہتے ہیں، لٹکی ہوئی دعا. پتہ نہیں قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی. جو کہتے ہیں نا ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگے گے، تو مقدر ہے مل گیا تھا کی نہیں ملتا. اچھا یہ میرے ابا جان کا قانون نہیں ہے، اللہ کا اصول ہے. 300 سال حضرت آدم علیہ السلام کو رونے کے بعد بھی دعا کیسے قبول ہوئی تھی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد. یا اللہ میں اس محمد عربی کا صدقہ تجھ سے مانگتا ہوں جو آخر الزمان بھی ہے اور میری اولاد میں سے ہوگا. یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور ان کا قصیدہ ہے قصیدہ نعمان. اس میں فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی عظمتوں پر میں قربان جاؤں. آپ کا صدقہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا تھا تو انہیں عطا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں. باپ کو بھی بیٹے کا صدقہ مانگنے سے ملا، نہیں تو 300 سال تک آپ کو چلتے رہتے. بے شک نہیں، اور آپ تو بیچارے ہیں ہی کمزور. اس لیے جب بھی مانگو نبی کا صدقہ مانگو، آل کا صدقہ مانگو، اصحاب کا صدقہ مانگو، اولیاء کا صدقہ مانگو. اللہ میری اور آپ کی ہر دعا قبول کرے. آمین. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ.